حمد کی روایت میں یونس اعجاز کا حصہ۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تعریف کرنا ہے۔ اصناف شعر و سخن میں یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی ہیبت و کبریائی اور اس کی شان و شوکت کے اعتراف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات اول بھی ہے اور آخر بھی، پنہا بھی ہے اور عیاں بھی، علیم بھی ہے اور خبیر بھی، اور رزاق و کلیم بھی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف و توصیف کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس دنیا کے درخت قلم، تو بھی اللہ کی حمد و ثنا نہ لکھی جا سکے۔ اردو شعر و ادب میں حمد کے مترادف کچھ اور الفاظ بھی مستعمل ہیں، مثلاً ثنا، مدح۔ یہ تمام الفاظ مفہوم کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مخصوص لفظ کا چناؤ ہوتا گیا، یوں حدود و قیود کی پابندیاں بھی عائد ہوتی چلی گئیں۔ لہٰذا ارباب فکر و نظر نے حمد کی حقانیت کو مختلف انداز میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ اردو جامع اللغات میں حمد کا مطلب اللہ کی تعریف درج ہے، جبکہ فرہنگ فارسی میں حمد کا یہ لفظ سپاس، ستائش اور ثناگوئی کے معانی میں پہچانا جاتا ہے۔ اس لفظ کی مزید شرح درج ذیل ہے۔ وہ نظم جس میں خالق کائنات کے حضور بندہ اپنے جذبات عبودیت پیش کرے۔ حمد صرف اللہ کی تعریف و توصیف کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے دائرۂ مفہوم میں کوئی ذات، شخص یا شے داخل نہیں ہو سکتی۔ حمد سے اللہ کی ہی ذات و صفات کی ستائش مقصود و منشا ہو سکتی ہے، غیر خدا کی نہیں۔ حمد کے معانی خوبی اور مدح کے بھی ہیں، لیکن یہ مدح سے خاص اور شکر سے عام ہے۔ مدح ان الفاظ پر ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اختیار سے سرزد ہوتے ہیں، اور ان اوصاف پر بھی جو بتقدیر الہی اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ جس طرح انسان کی مدح طول، قامت اور رخ صحیح پر ہوتی ہے، اسی طرح مال کے خرچ کرنے، سخاوت اور حصول علم پر بھی ہوتی ہے۔ حمد صرف ان امور پر ہوتی ہے جو بتقدیر الہی ہوں۔ شکر وہ ہے جو نعمت کے مقابلے میں ہوں۔ پس ہر شکر حمد ہے اور ہر حمد شکر نہیں۔ ہر حمد مدح ہے اور ہر مدح حمد نہیں ہے۔ حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور ہر چیز کا مالک ہے تو لا محالہ اس کائنات میں جمال و کمال، حکمت و قدرت، صناعی و کاریگری کی جو شان بھی نظر آتی ہے، اس کی تعریف کا مستحق وہی ہے۔ محولہ بالا حقائق سے اس بات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ ذاتی اور صفاتی خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہیں، باقی سب کی خوبیاں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اس لیے لفظ حمد صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ کسی دوسری ذات کی تعریف یا اس کے فیوز و برکات کا ذکر ہوگا تو حمد نہیں بلکہ مدح ہوگی، یا پھر دوسرے لفظوں میں ان کو خوبیوں سے تعبیر کیا جائے گا۔ حمد کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے خدائے لم یزل کی تسبیح و تعظیم میں مصروف ہے۔ حضرت آدم کی توجہ سب سے پہلے حمد پر تھی۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی حمد کی تعریف میں آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے حمد سے کی ہے۔ سورہ فاتحہ کو حمد ربانی کا شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح حمد کا موضوع بھی اپنے اندر بڑی وسعت لیے ہوئے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری کو مسلمانوں ہی کے ذریعے فروغ ملا۔ یہ لوگ نہ صرف عقیدہ توحید کے داعی تھے بلکہ نظریہ حیات کی بنیاد ہی توحید پر رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب شعر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو سب سے پہلے اپنے خالق کی حمد و ثنا ہی کے ذریعے کیا۔ حمد شاعری کی قدیم ترین صنف ہے۔ قدیم شاعری کا کوئی دیوان دیکھا جائے تو اس کا آغاز یقیناً حمد سے ہوگا۔ حمد کہنے کی روایت اس قدر گہری ہے کہ دیگر مذاہب کے شاعر بھی مستثنیٰ نہیں۔ دیا شنکر کی مثنوی گلزار نسیم اس کی زندہ مثال ہے۔ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ اردو زبان میں حمد نگاری کے ابتدائی آثار دکنی دور میں ملتے ہیں۔ فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جدید تحقیقات کی روشنی میں پہلی مثنوی ہے، جس کی ابتدا میں حمد کے 29 اشعار درج ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز، شیخ بہاؤالدین باجن، برہان الدین جانم کے کلام میں حمدی اشعار بکثرت ملتے ہیں۔ ان صوفیاء کے بعد اسد اللہ وجہی، میر درد، میر انیس، میر حسن، اکبر الہ آبادی، اسماعیل میرٹھی،
مولانا ظفر علی خاں اور علامہ محمد اقبال ہیں جنہوں نے حمدیہ اور دعائیہ نظمیں لکھی۔ ان کے علاوہ عبدالعزیز خالد، حفیظ طائب، عارف عبدالمتین، طاہر شادانی، یزدانی جالندھری، نعیم صدیقی، واصف علی واصف، اقبال صلاح الدین، عابد نظامی، خالد بزمی، عاصی کرنالی، قمر یزدانی، راز کاشمیری، اکرم رضا اور جعفر بلوچ قابل ذکر ہیں۔ حمدیہ شاعری کے اسی تواتر کو دور حاضر کے قادر الکلام شاعر سید یونس اعجاز نے بھی جاری رکھا ہے۔ ان کا تعلق خاندان سعادات سے ہے اور بچپن میں انہوں نے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ یوں اللہ کے گھر سے ان کی بچپن سے ہی وابستگی رہی ہے، اسی لیے ان کی شاعری میں حمد و نعت کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ ان کی حمد پاکیزگی فکر کا عمدہ نمونہ ہے۔ حمد کے بارے میں ان کا یقین ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف و توصیف ہے۔ اگرچہ انہوں نے کم حمدیں لکھی ہیں مگر ان میں عجز و انکسار کمال کی حدوں کو چھوتا نظر آتا ہے۔ ولی رازی نے کیا خوب کہا تھا، حمد اللہ کے لیے ہے، حمد گوئی ذکر اللہ کی منظوم شکل کا نام ہے۔ اپنے خالق و منعم کی تعریف انسانی فطرت کے ان تقاضوں میں سے ہے جنہیں ہر انسان اضطراری طور پر انجام دیتا ہے۔ حمد گوئی کی صنف نازک ہی نہیں، بہت مشکل بھی ہے، لیکن یہ بھی پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی تعریف کے لیے کچھ اصول و آداب سکھا دیے۔ حمد کا لفظ خالق کائنات کی توصیف کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایسا منسلک ہوا کہ حمد کا لفظ لبوں پر آتے ہی بے اختیار قلب و جان توصیف الہی کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ اس لفظ میں ایسی تاثیر ہے کہ بندے کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کر دیتی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ بھی ہے اور صحابہ کبار کا سرمایہ حیات بھی۔ شعراء اکرام نے اسے اپنی شاعری کا عنوان خاص بنایا ہے۔ اس کے استعمال سے انہوں نے عشق و مستی کے وہ گلاب مہکائے ہیں کہ جن کی تازگی بزم ہستی کو ہمیشہ لطافت آشنا کرتی رہے گی۔ شعراء نے حمد کو فن کی نمو سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے خدائے بزرگ و برتر کی اولین تمہید سمجھ کر لکھا ہے۔ نیک کاموں کے لیے کچھ پاکیزہ دل مخصوص ہوتے ہیں۔ حمد حقیقت میں فکر و عقیدت کا امتزاج ہے۔ اس کی بدولت بندہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ جب اس کے جذبات حسن فکر کا روپ دھار لیتے ہیں تو حمد ہو جاتی ہے۔ شاعر حمد لکھتے ہوئے رب العالمین کی صفات عالیہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کی رحمت، لطف و کرم، قہاری و جباری، خلاقی و رزاقی، زندگی اور موت کا اختیار، اس کی ستاری و غفاری، یہ تمام عناصر حمدگو شاعر کے سامنے ہوتے ہیں۔ انہی کی روشنی میں وہ بہتر سے بہتر انداز سے حمد نگاری کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ القرآن۔ یہی ذکر خداوندی اور شکر الہی حمد ہے، ورنہ اگر شاعر ان سے محروم ہو جائے تو حمد صرف لفظی جادوگری بن کر رہ جائے۔ اس میں شاعر کا دل بولتا ہے اور زبان بند ہوتی ہے۔ خواجہ میر درد نے کیا خوب کہا ہے، خواجہ میر درد نے کیا خوب کہا ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ مکان و لامکان سے بلند ہو کر ایک بندہ مومن کے دل میں ضم ہو کر اس کے دل کو اپنا عرش بنا دیتا ہے، جبکہ اللہ پاک کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر انسان حمد کہتا ہے تو صرف اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے کہتا ہے۔ مولانا ظفر علی خاں نے عاجزی کا اظہار یوں کیا ہے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ حمد کا موضوع خاص طور سے ان لوگوں نے اپنایا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہے۔ وہ اس قدر مہربان ہے کہ اپنا ذکر کرنے والے کو ایک آن میں سربلند کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ حمد کا فیضان ہے کہ تمام زمانے اسی کے انعامات کے سامنے خمیدہ سر کھڑے ہیں۔ حمد اردو میں آفاقی حیثیت کی حامل ہے۔ ہر ادنا سے اعلیٰ شاعر نے قلم کی طہارت خدائے بزرگ و برتر کی توصیف سے کی ہے۔ ہمارے ہاں تو بیشتر شعراء کے دیوان اور کلیات حمدیہ اشعار سے شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلیات آتش کا پہلا شعر، حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ اسی طرح دیوان غالب کا پہلا شعر محققین کے لیے لمحہ فکریہ کسی حقیقت اختیار کر چکا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ یونس اعجاز بھی اپنے مجموعہ کلام اڑان ٹوٹے پروں کی کا آغاز حمد کے ان اشعار سے کرتے ہیں۔ ہر سویرے میں ہے تنویر قیادت اس کی، ہر اجالے کی زباں پر ہے شہادت اس کی، سارے سکوں کو چلاتا ہے اسی کا سکہ، سب جہانوں پہ مسلم ہے سیادت اس کی، ہے اسی کے لیے سب میرا قعود اور قیام،
میرے سجدوں میں عقیدت کے ارادت اس کی۔ یونس اعجاز بھی انہی احباب کی صف میں کھڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہیں۔ امیر مینائی اللہ کی ذات کو ہر جگہ جلوہ افروز دیکھتے ہوئے لکھتے ہیں، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اللہ تعالیٰ کے مقام کو اس قدر بلند کہتے ہیں کہ انسانی عقل میں اتنی وسعت نہیں جو اس میں سما سکے۔ وہ یاد ہے اس کی کہ بھلا دے دو جہاں کو، حالت کو کرے غیر وہ یارانہ ہے اس کا۔ یوسف نہیں جو ہاتھ لگے چند درہم سے، قیمت ہو دو عالم کی وہ بیانہ ہے اس کا۔ ڈاکٹر محمد امین اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں، تو کہ لامحدود ہے حد مکاں بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفتیں تیرے لیے۔ یونس اعجاز اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ دل کی آنکھوں میں قرار دیتے ہیں اور وہ اس کائنات کے تمام نظاروں میں اللہ پاک کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یا قدیر اور یا قادر کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر آنے والی صبح کو اللہ پاک کی طرف سے ذرا سا پیغام سمجھ رہے ہیں۔ یونس اعجاز حمدگو شعراء سے یوں مستفید ہوئے ہیں، چشم بینا میں ہے پیوست سراپا تیرا، ہر نظارے میں رہا حسن ہویدا تیرا، ہر نیا دور تیرے دشت میں ذرے کی مثال، ہر نئی صبح ہے پیغام ذرا سا تیرا۔ ہر دور میں انسان کی کوشش رہی ہے کہ وہ تحریر و تقریر میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ الحمد راس الشکر شکر اللہ من لم یحمد۔ یونس اعجاز قرآنی مفہوم کو اپنی شاعری میں خوبصورتی سے سموتے ہیں۔ انہوں نے سورہ اخلاص کی اس آیت کو اپنے شعر میں ڈھالا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خواجہ عبد المنان راز کاشمیری کا شعر دیکھیں، جو لوگ سرفراز ہیں انعام سے تیرے، مجھ کو بھی ان کی راہ دکھا رب ذوالجلال۔ یونس اعجاز کا یہ شعر اسی کی عکاسی ہے، راہ کوئی ہو پہنچتی ہے تیری منزل پر، سارے چہروں میں نظر آتا ہے چہرہ تیرا۔ امیر مینائی ہر جگہ اللہ کے جلووں کے ظہور کو بیان کرتے ہیں، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ یونس اعجاز کے شعر پر امیر مینائی کا پرتو دیکھیں، مسخ ہوتے ہیں جہاں جا کے ارادے میرے، وہیں ملتا ہے پتہ میرے خدایا تیرا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظم شکوہ میں کہا، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ علامہ اقبال کے اس بند کے ساتھ یونس اعجاز کے شعر کو رکھ کر دیکھیں تو ان پر اقبال کے اثرات واضح دکھائی دیں گے۔ میں جو تیرا ہوں تو اس راز کو اب فاش بھی کر، خود پہ کھلتا نہیں کیوں کر یہ شناسا تیرا۔ یونس اعجاز نے تلمیح کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس وقت بھی اہل حق پر باطل کے بادل پھیلنے نہیں دیے تھے، اور وہ رب آج بھی اسلام کی حفاظت فرمائے گا۔ آج جو تاریکی چھائی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نور کے سویرے کی ضرورت ہے۔ لشکر فیل پہ پھر غول ابابیل تو بھیج، شہر کا شہر کھڑا تکتا ہے رستہ تیرا، اذن گفتار کو پھر سے لب اعجاز بھی بخش، پھر اندھیروں کو نظر رائے سویرا تیرا۔ مولانا ظفر علی خان نے وحدت کے جام تک ہر کسی کی رسائی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ یونس اعجاز اسی شعر کے مفہوم کو قطعے میں بیان کرتے ہیں، احساں کہیں احساں کے سوا ہو نہیں سکتا، اس میں پہ کسی میں کا نشہ ہو نہیں سکتا، اس نے ہمیں بخشا ہے لقب خیر امم کا، اپنا بھی کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا۔ یونس اعجاز اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو شام کو ستاروں کی چادر عطا کرتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے اسی رات میں سے صبح کی کرنیں ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر جو اس کے نام پر کچھ قربان کرتا ہے کل کائنات اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ تمام امتوں میں سے یہی امت سب سے بہتر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یونس اعجاز کے اشعار میں قرآنی آیت کا مفہوم دیکھیے، جو شام غم کو ستاروں کی شال دیتا ہے، اندھیری شب میں سویرا اچھال دیتا ہے، میں اس کے نام پہ ایک پھول جو کروں خیرات، وہ سب رتیں میری جھولی میں ڈال دیتا ہے، لقب وہ دے کہ ہمیں ایک خیر امت کا، زمانے بھر کو ہماری مثال دیتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی نظم
خمستان ازل کا ساقی میں اللہ کی صفات میں سے العفو، الغفور اور الستار کا ذکر کیا ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یونس اعجاز اسی شعر سے یوں مضمون کشید کرتے ہیں: میری خطاؤں پہ جتنی بلاؤں کا ہو نزول، میرا غفور میرے سر سے ٹال دیتا ہے۔ روز توفیق وہ دیتا ہے مجھے توبہ کی، مجھ خطا کار پہ اور اس کی عطا کیسے ہو۔ اللہ کی عطا جب ہو جائے تو دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ یونس اعجاز اس عشق و محبت کی دولت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی لالی بتاتی ہے کہ ان کی نسبت جس ہستی سے ہے وہ اپنے رب کا محبوب ہے، بلکہ محبوب خاص ہے۔ جسے بہشت بری کے مزے لٹانے ہوں، اسے زمین پہ بھی رزق حلال دیتا ہے۔ متاع عشق نبی اتباع آل رسول، ہو مہرباں تو یہ مال و منال دیتا ہے۔ وہ ذوالجلال عطا کر کے حکم صلو علیہ، چراغ بخشش و رحمت اجال دیتا ہے۔ انسان کو اگر طلب ہے تو صرف اپنے رب کی۔ یونس اعجاز اللہ کے کرم سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں سمجھتے، اور پھر خالق کو اس کی مخلوق اسی سے طلب کر رہی ہے۔ حفیظ طائب کا انداز محبت سے خالی نہیں: سناؤں کسے اور جا کر درد نہاں رب کعبہ، اٹھوں میں تیرے در سے تو پھر جاؤں کہاں رب کعبہ۔ یونس اعجاز کا یہ شعر بھی دیکھیں: تیرے کرم سے تو بڑھ کر عطا کسی کی نہیں، طلب جو کی بھی تو تیرے سوا کسی کی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے خالق کو دیکھنے کی ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر جب اللہ کے محبوب خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں کو دیکھتا ہے۔ یونس اعجاز اس کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہیں: تجھے کس زاویے سے آنکھ دیکھے، تیرے رخ ہر کس و ناکس چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی شہرک سے بھی قریب ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے: نحن اقرب من حبل الورید۔ مگر اس کے باوجود کوئی ظالم جب مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اسے خوف نہیں آتا کہ مالک و مختار اسے دیکھ رہا ہے۔ یونس اعجاز اللہ کے قریب ہونے کو بیان کرتے ہیں: وہ ہے مظلوم کی شہرک سے بھی نزدیک، مگر تیغ قاتل کو دکھائی نہیں دیتا کوئی۔